اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پیدائشی مسلمان بنایا، اور ہمارے ساتھ اللہ کریم نے اپنی اتنی بڑی نعمتیں کر دیں کہ صرف ہماری غفلت ہمیں ان نعمتوں سے روکے ہوئے ہے، ورنہ ان نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام شروع کرتے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، اسی طرح درود شریف پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں مانگ لیتے ہیں۔ اب جو ہم نے سیشن شروع کیا ہے اس میں ہم نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی ہے، الحمد بھی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر درود بھیجیں۔ اور یہ جو قصیدہ بردہ شریف کے اشعار ہیں یہ حرم شریف کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اس میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ آپ کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے بڑے بڑے مشکل کاموں میں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکل کام ہے نا، ہدایت کے اوپر چلنا انسان کے لیے مشکل کام ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہدایت کے اوپر قائم کر دیتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی یہ مہربانیاں بلا استحقاق جاری رکھیں، اللہم آمین۔ ہمیں اس کی ناشکری سے محفوظ فرمائیں، اپنی پناہ نصیب فرمائیں، اور اس کی بہت زیادہ شکر گزاری ہم کو نصیب فرما دیں، اور اس میں اضافہ فرماتے چلے جائیں ہمارے لیے، آمین۔ تو سب سے پہلے تھوڑا یاد دہانی کے لیے، کیونکہ پورے ہفتے کے بعد ہم جڑتے ہیں اور اس میں ہم نے اپنی دنیا کے بہت سے کام کیے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ رکھ لیں ہر ہفتہ کہ ہم نے جو پچھلا ہفتہ گزارا ہے اس میں کیا ہم نے دین کو سرسری اہمیت دی ہے، یا ہم نے دین کو بھرپور اہمیت دی ہے اور دنیا کا ہر کام دین کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سلائیڈ تو دکھاتے ہیں نا، لیکن اس سلائیڈ کے وقت جو بھی ممبرس اس کو سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے وہ یہ دیکھیں پچھلے ہفتے سے اب تک جو دن گزرے ہیں، جو لمحات گزرے ہیں، اس میں ہم نے دین کو کیسی حیثیت دی ہے، تو زندگی کے معاملات میں ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم دین کو پہلی اہمیت دیں، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں اس میں اس کام کو کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمارے لیے مل ہو جائے، لکھا جائے، اور خدا نخواستہ دوسری صورت یہ ہے اسی کام کو کرنے کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت نہ کر رہے ہوں بلکہ دنیا کے کسی فائدے کی خاص نیت کر رہے ہوں، اور اس میں ہمارے لیے آخرت کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے دنیاوی کام بھی ہمارا دین بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی حرص کو یہاں پہ ہم نے ایک پازیٹیو کنوٹیشن کے اندر استعمال کیا ہے۔ حرص کو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ منفی چیز ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو مثبت مطلب پہنائے ہیں کہ جس طرح کسی کو دنیاوی چیزوں کی حرص ہوتی ہے نا، وہ رکتا نہیں ہے۔ وہ حدیث شریف ہے کہ انسان کو اگر ایک سونے کا جنگل مل جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسرا مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو یہ حریص لوگ ہیں، دنیا کے لحاظ سے حریص ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے آس پاس آج کل اس کی بے انتہا مثالیں ہیں، شاید ہمارے اندر بھی کچھ کس کی رمق موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور فرما دیں کہ دنیاوی مال و دولت، دنیاوی لذات، ان سے جی نہیں بھرتا، اور حاصل کر لیں اور حاصل کر لیں اور حاصل کر لیں۔ تو اگر یہ ہمارے اندر ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی تو امتحان ہے، اور اسی امتحان سے گزرنے کے لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اب اس امتحانی پرچے کو، اس ایگزامینیشن پیپر کو سولو کریں، اور سولو کرنے کا طریقہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے اخلاقیات کو بہتر کر لیں۔ اور اخلاقیات بہتر کب ہوں گے؟ کہ جب دل سے دنیا کی حرص نکل جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی حرص آ جائے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ نصیب فرما دیں۔ یہ سارے دین کے ہی پہلو ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد
یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور یہ ہماری غفلت کی نظر ہو جاتا ہے. اور کوئی یہ کہنا نہیں جی میں تو اس میں بڑی محنت کرتا ہوں، تو وہ بھی غلط کہتا ہے، کیونکہ رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جتنا بھی آدمی کما لے وہ کم ہے، جتنا بھی کما لے وہ کم ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنے رمضان بڑے بھرپور انداز میں گزارتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے ابھی رمضان شریف کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کے اندر وہ کافی ہے. نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ پلانڈ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم نے اپنے سارے ریسورسز ایکسٹریم اس پہ یوز کر لیے ہیں، ہم اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے، تو کم سے کم جو ہم اس کی آمد سے پہلے فکر کریں گے نا اس کو مزید بہتر کرنے کی، وہ نہ ہو سکے. اس فکر کا بھی ہم کو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا اجر ملے گا، اور ہماری شخصیت کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبدیلی لے کے آ جائیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ اسائنمنٹ دی تھی چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی کہ رمضان شریف سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کس طرح تیاری کریں گے. ٹھیک ہے، تو سارے ممبرس جس کو سن رہے ہیں وہ ہم کو یہ لکھ کے بھیجیں. پچھلی دفعہ والے جو ہمارے پاس رائٹنگز آئی تھیں ان کا بڑا فائدہ ہوا. اس کے اندر کافی چیزیں تھیں جو آج ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا وقت کہاں کہاں ضائع ہوتا ہے اور ہمیں کون کون سی چیز دین کی حرص سے روکتی ہے. تو یہ انشاءاللہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ ہے اس ہفتے کے لیے کہ آپ رمضان شریف سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کس طرح تیاری کریں گے. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی ایک دم سے شروع نہیں کر سکتا. جیسے پچھلے سیشنز کے اندر عامر جواد صاحب نے بات کی کہ تلاوت ایک دم سے آپ اس کی سپیڈ نہیں پکڑ سکتے اگر عادت نہیں ہے پورے سال کرنے کی. تو جب رمضان میں شروع بھی کریں گے تو پہلے کچھ دن بڑی کم تلاوت ہوگی یا شاید رہ جائے گی، لیکن اگر رجب سے اور شعبان سے شروع کر دیا آپ نے تو اس میں انشاءاللہ روانی ہو جائے گی اور رمضان کا ٹائم بھرپور استعمال ہو جائے گا. اسی طرح اگر نفلی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں رجب میں اور رمضان کے اندر تو روزوں کے ساتھ آپ کے جسم کو مناسبت ہو جائے گی. تو رمضان میں جو ایک دم سے قوت کی کمی محسوس ہوتی ہے نا شروع میں، تو وہ نہیں ہوگی تو آپ اعمال زیادہ بہتر انداز میں کر لیں گے، کیونکہ روزوں کی عادت تو جسم کو ہو چکی ہوگی نفلی روزوں کی وجہ سے. تو اس میں ایام 20 کے روزے ہیں 3 اور پیر کے اور جمعرات کے روزے ہیں جو رکھنا زیادہ مستحب ہے، تو اس کی کوشش ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس طرح رمضان کی تیاری کریں گے، کس طرح اپنے غیر ضروری کاموں کو ابھی سے شیڈ آف کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی سے ان سے الگ ہونے کی کوشش کریں گے. غیر ضروری کام کیا ہو سکتے ہیں؟ آج ہم کافی ڈسکشن بھی کریں گے اس پہ. سوشل میڈیا ہے، فضول گپ شپ ہے، فضول خبروں کے اندر ٹاک شوز کے اندر انگیج رہنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں ہمارا ٹائم کھا جاتی ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک اس کا نفس ہے. روح جو ہوتی ہے وہ ایسے کاموں سے جن سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو روح اس سے بڑی تر و تازہ ہو جاتی ہے، بڑی خوش ہو جاتی ہے. لیکن نفس جو ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہی غصے میں آ جاتا ہے، بڑی اس پہ بوجھ پڑتا ہے ایسے کاموں سے. اور دوسری طرف نفس جو ہوتا ہے وہ دنیاوی لذات سے خوش ہوتا ہے، جیسے گانے سننا، جیسے مزیدار کھانے کھانا. تو اگر حد سے زیادہ کھانا کھایا جائے تو اس کا روح کے اوپر نیگیٹو بوجھ آتا ہے. ٹھیک ہے، روح سے کمزور ہوتی ہے. اب عموماً ہم سب کے اندر، کیونکہ اس دور کے اندر جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ میٹیریلزم کا فلکس ہے، بہت زیادہ ہمارا امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ برائیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. تو اس میں نفس بڑا تگڑا ہوتا ہے. تو جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں یا نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جب کر لیں تو اس کے اوپر نفس کے اوپر بڑا بوجھ آتا ہے ایک دم سے، اور فوراً خواہش ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کہ نفس کو بھی مزہ آ جائے نا. روح کا کام تو ہو گیا، تو تلاوت تھوڑی سی کرنے کے بعد 15-20 منٹ کرنے کے بعد نفس کو بڑا بوجھ آیا ہوتا ہے. تو فوراً اٹھ کے ہم کسی سے گپ شپ لگانا شروع کرتے ہیں، کوئی میوزک سن لیتا ہے، کوئی کچھ اور کر لیتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ تراویحوں کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہلکی آواز میں میوزک سنوں اور سگریٹ پیوں. تو یہ ان کے نفس کی خواہش کی وجہ سے تھا. تو یہ 2 قوتیں ہوتی ہیں. تو رمضان میں ہم نے اس نفس کے بوجھ کو برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. تو اس کے لیے ہم رجب میں اور شعبان میں ان ساری جگہوں سے پناہ حاصل کر لیں جہاں سے کہ نفس کو حملہ کرنے کا موقع ملے گا. جیسے ٹیلی ویژن ہے، جیسے گپ شپ ہے، جیسے فضول چیزوں کے اندر دیگر سوشل میڈیا، موبائل، اس پہ ٹائم ضائع کرنا ہے. ضروری کام سارے کریں. ضروری کام ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے عبادت بن جاتے ہیں، لیکن غیر ضروری کاموں سے پرہیز کرنا ہے اور اس کی پوری کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ ہنٹس تو میں نے دے دیا نا یہاں پہ کہ کچھ ڈوز ہیں جو کام کرنے والے ہیں، ان کو ڈوز کہتے ہیں ہم نا. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ تلاوت کی کوشش کرنی ہے، نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، نفلی عبادات کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو بھی دنیاوی ضروری کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا دھیان رکھ کے اس کام کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس طرح کچھ آپ لوگ بھی سوچ کے بتائیں. اور ڈونٹس کیا ہیں؟ ڈونٹس وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، جو ہمارے وقت کو اور صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہیں. اور ڈونٹس کے اندر سوشل میڈیا ہے، ڈونٹس کے اندر گپ شپ ہے، گاسپس ہیں، ڈونٹس کے اندر میوزک ہے، پروگرامز ہیں ٹیلی ویژن کے، موویز ہیں، ڈرامے ہیں. اور آپ نے سوچ کے بتانے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ڈونٹس ہیں، رمضان میں نہیں ہونے چاہیے. تو ان کو چھوڑنے کی پریکٹس ابھی سے کرنی ہے، رجب میں اور شعبان میں. تو انشاءاللہ سب لوگ بھیجیں گے جو یہ سن رہے ہیں. ذرا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے اپنا. اس کے اندر جو پارٹیسپینٹس اس وقت موجود ہیں وہ ہینڈ ریز کر کے ذرا بتائیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے. میں نے اب جس سے پہلے کہا نا کہ آپ کی تحریر کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے تو سب کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو سب کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ مٹیریل نکل آئے گا، مواد نکل آئے گا. اور اگر 2-3 آدمیوں نے بھی آپ کی لکھی ہوئی بات پر عمل کر لیا نا تو ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے کہ آپ ہم کو یہ اپنی تحریر بھیجیں. چھوٹے بچوں کے بڑے اسباق جو ہم بڑے بچوں کے لیے بھی ضروری ہیں. دیکھیں جی، ہم یہ ہر دفعہ بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہمارے پچھلے سیشن چل رہے ہیں پریکٹسز والے، اس میں استغفار کی بات ہو رہی ہے، درود شریف کی بات ہو رہی ہے، سنت طریقے پر چلنا، مختلف تسبیحات، ذکر اور دعا کی بات ہو رہی ہے. اور ارکان اسلام میں بھی ہم نماز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ نماز صحیح طرح کس طرح پڑھنی ہے. ان ساری چیزوں کو جب آپ اہتمام کے ساتھ کر رہے ہوں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کو روحانی ترقی کے اوپر لے کے جا رہا ہوگا. آپ کا ہر آنے والا دن، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نصیب فرما دیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں پچھلے دن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کر رہا ہوگا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق نصیب فرمائی نا ان کاموں کو کرنے کی کہ ہم صحیح طرح استغفار کریں، ہم درود شریف پڑھیں، ہم سنت طریقے پڑھیں. شروع میں یہ کام تکلفاً کریں گے. ہم تکلفاً سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، ہمیں ایک کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی ان کاموں کو کرنے کی. ہم کہیں گے ہم دینی کام کر رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا مشکل بھی لگے گا مگر پھر بھی ہم ایفرٹ کریں گے. لیکن پھر انشاءاللہ جب ان کاموں کا نور ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تو ہم ان کاموں کو کرنے میں خوشی محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ایک قرب محسوس کریں گے اپنے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی یہی چیزیں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے. مطلب یہی سارے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ان کی بنیاد پر ہم صدقہ خیرات کریں گے، ان کی بنیاد پر ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا دل نرم ہو جائے گا، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی. پھر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نفرت بھی نہیں کریں گے، تو ہم لوگوں کی غیبت بھی نہیں کریں گے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کریں گے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تم لوگوں کی خیر خواہی بھی کریں گے. تو جملہ جو حقوق العباد ہے نا وہ بھی انہی کی وجہ سے ہم کو مل جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جتنے لوگ بعد میں سنیں گے اس کو، وہ ان چیزوں کے اوپر یہ سیشن جو ہمارا سیشن نمبر 2 ہے خاص طور پہ پریکٹسز والا، اس کو دوبارہ سن کے ان کے اوپر دیکھیں گے کہ پورا عمل کرنا ہے. اور جو لوگ ماشاءاللہ چارٹ بھیج رہے ہیں تو ان کو تو یقیناً اس کا فائدہ ہو رہا ہے. آج کی جو کہانی سنائی تھی ہمارے گوہر صاحب نے ماشاءاللہ، اس کے اندر ایک بڑا اہم سبق تھا. وہ یہ تھا کہ طاقت صرف یہ نہیں ہوتی کہ جسم طاقتور ہے، وہ طاقت تو نقصان دہ ہو جاتی ہے. ایسی طاقت تو بیل کے اندر بھی ہوتی ہے، شیر کے اندر بھی ہوتی ہے. اس طاقت کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. وہ طاقت جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ طاقت وہ ہے کہ جسم مضبوط ہو لیکن اخلاق اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. تو جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہی اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس صلاحیت کا یعنی طاقت جو ہے اس کا صحیح استعمال کر کے اس کو اپنی آخرت کا ذریعہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ طاقت جو ہے نا یہ ایک ایسی چھری کی طرح ہے جس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور جس سے آپ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو اگر پھل کاٹ کے کسی مہمان کو کھلائیں گے تو ثواب ہوگا، خدا نہ خواستہ کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی کی انگلی کے اوپر کاٹ چلا دی چھری تو گناہ ملے گا اور دنیا میں بھی سزا ملے گی اس کی. ٹھیک ہے. تو طاقت ایسی چیز ہے، ایسا ہتھیار ہے جو برائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اچھائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو جسمانی طاقت بھی حاصل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اخلاق بھی حاصل کرنے ہیں جو اس طاقت کو صحیح طرح استعمال کرنے والا ہمیں بنا دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کو استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے بڑے لوگوں کے لیے کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں، ایڈلٹس کے لیے.
بالغ لوگوں کے لیے یہ اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، جسم کو صحت مند رکھنا ہے، جسم کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ساری چیزیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، تو امانت میں خیانت تو نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے؟ تو امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ امانت اس جگہ استعمال کرتے ہیں جس جگہ کے دینے والے نے استعمال کرنے کو کہا ہے، تو اس امانت کے آپ نے صحت، اس کے امانت کے جسم کا صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کی قوت کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اس امانت کے استعمال کا خیال بھی رکھنا ہے، اور امانت کیا ہے؟ وہ ہماری شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو طاقت بھی حاصل کرنی ہے، مختلف ورزشیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے ایج گروپ کے لحاظ سے، جس میں مناسب ٹائم لگا سکتے ہیں، وہ ورزشیں کریں، اسپورٹس کریں، یہ کمپیوٹر گیمز نہیں، فزیکل اسپورٹس، ٹھیک ہے، تاکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیت ملے، اور ساتھ ساتھ ایسی ایکسرسائزز جو مشائخ بتاتے ہیں جس سے کہ اخلاقیات ٹھیک ہوں، ان کی طرف توجہ کریں، پھر بڑے بڑے پہلوان جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے، اور پھر انسان، جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، وہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی پوری جو نسبت ہے اور فیض و نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے واقعات چل رہے ہیں، اور اس میں آج جو بات ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ریفرنس سے، کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور وہ گھر پہ نہیں تھے، اور پھر ان کی جو بیوی تھی انہوں نے بڑی ناشکری کی، تو انہوں نے کہا چوکھٹ چینج کر لو۔ تو اس میں بہت سے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ دیکھیں، کبھی غور کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے سے کیوں روک دیا؟ ان کو الگ تنہائی میں چھوڑ دیا، اور پھر جیسے ہم نے اس واقعے میں دیکھا کہ زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے انتظار کر لیتے کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اس سے مل لوں، کیونکہ بڑھاپے کی اولاد تھی، اور اتنے نیک اور سعادت مند ماشاءاللہ کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یعنی چھوٹی سی عمر میں، اس عمر میں جب آدمی کو صحیح غلط کی تمیز بھی نہیں ہوتی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ شان تھی، جب ان کو بتایا گیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ مجھے کرنا ہے، مجھے صابرین میں پائیں گے، قرآن شریف کے الفاظ ہیں۔ پھر کچھ اور تفصیلات بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم غور سے درخواست کریں گے آپ سے شیئر کریں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا نا، مطلب کتنا وہ خوبصورت رسپانس تھا۔ تو ایسی خوبصورت، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے تھے، اور محبوب کو جو محبوب رکھے نا وہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے تھے، تو اولاد ہونے کے علاوہ، اولاد ہونے کی محبت کے علاوہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے ایک محبت یہ بھی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت اپنے بچپن میں ہی کرتے تھے کہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے اپنی، کہ میرے گلے پہ چھری پھیر دیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کریں آپ نا۔ تو بڑی شدید محبت ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز جچتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خالص اپنے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو ہم کو اس میں یہ پیغام دیا گیا، مطلب یہ تو تھا دل کی کیفیت تھی نا ان کی یہ، لیکن اس دل کی کیفیت کا اظہار ہمارے اوپر اس طرح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے، بس کم ملتا ہوتا تھا۔ تو اس میں ایک میسج یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ تمام محبتوں کے اوپر غالب آ جائے، لیکن احتیاط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے واقعات بالکل مختلف ہیں، ان کو ان کے بیٹے کی قربانی کا کہا گیا تھا، ہمارا کوئی اس سے وہ نہیں، ہم تو ان کی پیروی کرنے والوں میں ہیں، تو ہمارا یہ کام کہ ہم ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کریں، اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف دی ہوئی ہیں ان کا حق بھی پورا کریں، اولاد کا حق بھی پورا کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ سن کے راتوں کو اور دنوں میں اپنے خلوت خانے میں چلا جائے اور عبادات شروع کر دے اور اولاد کے اور بیوی بچوں کے حق چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے جو شرعی حقوق ہیں ان کو پورا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے منع کیا گیا تھا، تو ان کے لیے وہ بات لازم تھی، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے وہ شریعت ہے جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جس میں ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حقوق اللہ تعالیٰ خود پورے کر رہے تھے۔ تو ان ڈیٹیلز میں اب ہم نہیں جاتے، بس بات یہ تھی کہ محبت جو ہے
وہ ہر چیز سے زیادہ ہو اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا ایک نمونہ وہاں پہ دکھا دیا کہ انتہائی عزیز اولاد سے بھی زیادہ ملنے نہیں دیا۔ دوسری اہم چیز یہاں پہ شکر گزاری۔ دیکھیں جی، ان کی پہلی بیوی جو تھی وہ ناشکری تھی، تو اس ناشکری کا کتنا بڑا عذاب ہوا۔ عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی تکلیف پہنچے، ان کو ایک نبی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے محروم کر دیا گیا، صرف اس ناشکری کی وجہ سے نا، کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ایک نبی کی زوجہ ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ محروم۔ اور دوسری بیگم جو شکر گزار تھیں، ان کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقام چنا کہ ان کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے نا۔ تو یہ شکر گزاری کی ایک بہت بڑی انعام کی مثال ہے یہاں پہ۔ اور تیسری چیز والدین کی اطاعت۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو غائبانہ پیغام سنا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ پیغام نہیں دیا تھا، بیوی کے تھرو ہی بھجوایا تھا پیغام۔ جیسے ہی سنا تو کوئی اس میں آرگومنٹ نہیں تھا کہ میں گزارا تو کر رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جیسے انہوں نے کہا ویسے کر لیا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر احکام الہی کی نافرمانی نہ ہو تو والدین کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رضا ہے۔ احکام الہی سے کیا مراد ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان سارے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ اگر اس میں والدین کی کوئی فرمائش، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ایسی ہے کہ ان حقوق میں کوتاہی آتی ہے، تو پیار محبت سے اچھے طریقے سے اس سے رک جانا ہے، اس طرح کے والدین کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑے والی صورت بھی نہ ہو، اور اس پہ عمل بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہ ہو۔ تو اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو ان کی زندگی اور حالات کے اندر اسباق ہیں، ان کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائیں اور پر چلنے کی کوشش عطا فرمائیں، آمین۔ پھر ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں تعلیم کردہ دعاؤں کی۔ دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم نے 2 دعائیں دیکھی ہیں، ایک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر دنیا کی بھی ساری خیر مانگ لی گئی ہے، اور آخرت کی بھی ساری خیر مانگ لی گئی ہے، اور فوز عظیم بھی مانگ لی گئی ہے، کیونکہ جس کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، قرآن شریف میں کہا گیا کہ اس کو ایک عظیم کامیابی دے دی، فوز عظیم ہے یہ نا، تو وہ بھی مانگ لی گئی ہے اس دعا میں۔ تو اس دعا کی کثرت خاص طور پہ نماز کے بعد کیے جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت کثرت کرتے تھے۔ اور دوسری دعا ہماری ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے پروردگار ہمیں صبر دیں، ثابت قدمی دیں، اور قوم کفار کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرمائیں۔ تو یہ دعا کب مانگنی ہے؟ جب نمبر ایک دل کے اندر شیطان گناہ کا تقاضا ڈال رہا اور معلوم ہو گئی یہ گناہ، اس میں مبتلا ہو جاؤں گا میں، تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دے، اور اپنے ذہن کو ادھر ادھر کہیں اور لگا لے، لوگوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، دعا ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائیں گے، اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ یا اگر کسی وجہ سے، دفتر کے ماحول کی وجہ سے، خاندان کے ماحول کی وجہ سے، کوئی طاقتور جو ہے وہ ہمیں کسی برائی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر مجبور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غیر ملک جو ہے وہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مجبور کر رہا ہے، تو اس میں اجتماعی طور پہ یہ دعا پڑھی جائے، اور انفرادی طور پہ بھی یہ دعا پڑھی جائے کہ یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لیں، اور ان مشکلات پہ ہمیں ثابت قدمی اور صبر نصیب فرمائیں، آمین۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے طریقے۔ تو پیچھے جو باتیں بتائی تھیں نا ہم نے، وہ تو پریکٹسز کے اندر، وہ تو ایک مستقل سمجھ لیں کمپلسری سلیبس ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کے آپشنل سبجیکٹس ہیں جس کا کہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک چیز تو یہاں کمپلسری ہے، وہ یہ کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ تو پری ریکوزٹ ہے، کسی بھی دوستی کی خواہش کرنے کا جو ہے نا پری ریکوزٹ ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کی خواہش کرنے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی ہر حال میں کوشش کریں۔ تو اس میں اب تک ہم نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف کو سمجھیں، اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، جو مسئلے ہیں نا فقہ کے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں فقہا سے، علماء سے، ان سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ترغیبات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، اس کا اپنا ایک نور بھی ہے۔ تو جو ترغیبات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ آسان ترجمہ ہے قرآن سے، جو بڑا آسان بھی ہے، اس وقت صرف نام آسان نہیں ہے، اس کی لینگویج بھی آسان ہے، کیونکہ آج کل کی لینگویج میں لکھا گیا ہے وہ،
تو اور مستند بھی ہے، تو اس سے 10 آیتیں، 10 نہ ہو سکیں تو 5 روزانہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ اور قرآن شریف کے معنی کے علاوہ اس کے عربی الفاظ جو ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے متو شدہ الفاظ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کا ایک اپنا نور ہے۔ تو ہم روزانہ تلاوت کا معمول بھی بنائیں، اور ابھی رمضان کی تیاری میں تو شروع ہو ہی رہا ہے یہ، تو پہلے ہم نے کہا تھا صرف ایک صفحہ بھی پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، اب ہم یہ کہیں گے رمضان کی تیاری میں اس کو بڑھاتے جائیں، جیسے اگر ابھی ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں تو اگلے مہینے 2 صفحے ہوں، اور رمضان میں جا کے تو ایک دن میں پورا پارہ کم سے کم ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اس کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ بے شک اللہ جل شانہ خوش آواز شخص کا قرآن اس قدر توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں کہ ایک گانا گانے والا شخص گانے والی گلوکارہ کا گانا بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوں۔ اور تیسرا، نوافل کو کم نہ سمجھیں۔ یہ جو نوافل ہیں نا، یہ بہت اہم ہے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے بھی، اور جو نماز کے نوافل ہیں وہ بھی۔ تو اس میں جو عموماً پڑھے جاتے ہیں نا، کہ فجر کے ساتھ 2 سنتیں ہوگی، ماں نفل نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز کے بعد اشراق کے نفل ہوتے ہیں، جب تھوڑا سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اشراق کے نوافل جو پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھ لے۔ پھر چاشت کے ہوتے ہیں 2 نفل، جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، لیکن جو ظہر کے ساتھ 2 نفل ہیں وہ تو ضرور پڑھ لیں۔ عصر کے ساتھ جو سنت غیر موقدہ 4 پہلے آتی ہیں ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ ابابین کی 4 رکھتے ہیں یا 6 رکھتے ہیں جو ہیں نفل کی، وہ ضرور پڑھ لیں۔ اور 4 میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 سنتیں مل کے اور 4 یہ مل کے 6 رکھتے ہیں، پوری ہو جاتی ہیں، جو ابابین میں شمار ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہمت ہے تو 6 نفل الگ سے پڑھ لیں۔ اسی طرح عشاء کے 4 نوافل اور 4 سنت غیر موقدہ، ان کی کوشش کریں، پھر ان کا نور آپ خود محسوس کریں گے، پھر کسی اور کو بتانا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی کوشش کریں تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اب ہم کچھ اہم باتیں کرتے ہیں، اور یہ بڑوں کے لیے خاص طور پہ ہیں، بچے شاید اس کو نہ سمجھ پائیں۔ تو اس میں بڑوں سے مراد وہی ہے کہ جو سارے 14 ایئرز اینڈ ابو ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ اپنے اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اپنے نیک اعمال کو اپنا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھیں، اور اس میں کوئی بڑائی میں مبتلا نہ ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بڑے نیک کام کر رہا ہوں، باقی لوگ مجھ سے برے ہیں نا۔ تو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، پتہ نہیں لوگوں کو، باقی لوگوں کو اور کیا دیا ہوا، ان کو کون کون سے اعمال دیے جو مجھے نظر نہیں آتے، اور کیا پتہ میں کب اپنی اس پٹری سے ہل جاؤں۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا، ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے نیک اعمال پہ۔ ایک اور اہم بات ہے، اور یہ سب بہت غور سے سن لیں۔ ہم یہاں پر چھوٹے بچوں کے سیشن کے اندر چارٹس ہم نے بنائے ہیں، اور اس کو بچے پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو پھر پیش کیا جاتا ہے، سب کو دکھایا جاتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے ہے نا، ان کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ بڑے بچے جو ہیں، بڑے بچوں کا اب گریڈ بڑھ گیا ہے، ان کی پروموشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو خوش نہیں کرنا ہم نے۔ ان کے لیے یہ کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اب وہ اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے سارے کام خالص اللہ کے لیے ہو جائیں گے۔ پھر اس میں ان کی یہ نیت نہیں ہوگی کہ میرا چارٹ جب ڈسپلے ہوگا تو میں نمبر 1 آیا ہوں گا یا نمبر 2 آئی ہوں گی میں نا، تو یہ والی نیت نہیں ہوگی، تو ان کا کام بڑا خالص ہو جائے گا، صرف اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے ہم نے ایک ترتیب رکھی ہے، اور یہ بڑی قیمتی ترتیب ہے کہ اپنا چارٹ ضرور فل کریں، اپنا چارٹ ضرور بنائیں، اور ہم کو بھیجیں بھی، ٹھیک ہے۔ ہم بھیجیں گے آپ کو، بھیجیں گے ہم کو، تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ کا تسلسل رہے گا اس میں، ہمیں بھی اطمینان رہے گا کام چل رہا ہے۔ ہم دعا بھی کریں گے، اور آپ بھی دعا کیجیے گا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ تو چارٹ بنائیں بھی اور چارٹ بھیجیں بھی۔ لیکن بڑے بچے یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کا چارٹ ہر مرتبہ دکھایا جائے گا، کبھی ہم دکھائیں گے بھی۔ بڑے بچوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہر ہفتے اپنا چارٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیٹرڈے کی مارننگ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اور کہیں کہ یا اللہ آپ کا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے، دیکھیں میرا پورا چارٹ فل ہو گیا ہے، 777 ساری چیزیں پوری ہیں، درود شریف بھی اتنا پڑا ہے، یا اللہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ساری توفیقات نصیب فرمائی ہیں۔ تو یا اللہ کائنڈلی، بہت مہربانی کہ آپ مجھے اس کے اوپر قائم رکھیے گا، اور روزانہ مجھے اس میں ترقی دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ترقی کی دعا بھی کریں، شکر گزاری بھی کریں، اور پھر تھوڑی دیر اپنے پیارے اللہ سے، اپنے پیارے رب سے، جنہوں نے اتنی بہت سی نعمتیں دی ہیں، دعائیں مانگتے رہیں، بات چیت کرتے رہیں، کوئی بات چیت کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے آپ بہت اچھی جنت دیجیے گا، یا اللہ مجھے آپ ایسی زندگی دیں جس میں میں ایسے ایسے کام کروں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے وہ کام کون سے کرنے ہیں، لیکن جو آپ کو پسند ہے نا، تو وہ کام آپ میرے اندر ڈال دیں، اور مجھ سے وہ کام آپ کروا لیں۔ اس طرح کی دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیے گا کہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا چارٹ کمپیوٹر پہ لوگوں کو دکھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے پھر بعد میں۔
ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ اب ہمارا یہ اہم پورشن کہ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، تیار رہیں اور شکر گزار رہیں۔ ہوشیار رہیں شیطان سے، محتاط رہیں اپنے آپ سے کہ کہیں کوئی گناہ نہ کر جائیں نہ سمجھی میں، اور تیار رہیں کہ یہ کوئی نیکی کا موقع ضائع نہ ہو جائے، اس بات پہ تیار رہیں۔ نیکی جہاں مل جائے فوراً کر دیں، پتھر ہٹانا ہے پتھر ہٹا دیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہے کیلے کا چھلکا ہٹا دیں، کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہے اس کو مسکرا کے دیکھ لیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا موقع ضائع نہ کریں۔ دیکھیں قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ایک ایک نیکی مانگی جا رہی ہو کہ نہیں مل رہی ہو، کوئی موقع نہ ضائع کریں، اور شکر گزار رہیں اللہ تعالیٰ کی ہر آن برستی رحمتوں اور نعمتوں کے اوپر۔ اور یہ جب کب ممکن ہوگا؟ یہ جب ممکن ہوگا کہ جب ہم آخرت کے لیے حریص ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں دنیا نہیں، ہمیں آخرت چاہیے۔ دنیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شکر گزاری کے طور پہ ان کی عنایت سمجھ کے اطمینان رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، بندوبست کیا ہوا ہے، ہم چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت کے اعمال کو دنیا میں پریکٹس کر کے دکھائیں۔ اور یہ حرص جب پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے۔ اگر دنیا سے زیادہ محبت ہے نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی دنیا کی مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں۔ پھر ہماری شکر گزاری کس پہ ہوگی؟ صرف اس چیز پہ ہوگی کہ مجھے اللہ نے بڑا مکان دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی گاڑی دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی صحت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ شکر گزاری ہونی ہے، ہونی چاہیے، کرنی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ نہیں کرنی، اس پہ کرنی ہے شکر گزاری، تو اس چیز پہ بھی کرنی ہے کہ میری سانس آ رہی اور جا رہی ہے۔ لیکن ایک شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شوق اور ذوق دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی طلب رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ یہ بھی ایک ہوتی ہے نا۔ یہ جو دوسری والی شکر گزاری ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو پھر ہر وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، اور کس طرح میں ایک انچ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے پیچھے نہ ہو جاؤں کہیں نا۔ گناہوں سے آدمی ہو جاتا ہے نا تو اس کا خیال رکھتا ہے آدمی پھر۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کی حرص نہیں ہوگی تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ جہاں پہ روشنی نہیں ہوتی وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں اندھیرا ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، تو وہاں دنیا کی حرص ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی حرص کا انعام یا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ جنت، جہاں پہ تمام نعمتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار بھی ہے۔ اور دنیا کے حسن کی حرص، یہاں پہ حرص نیگیٹو ہے، کیونکہ اس حرص میں آدمی شریعت کے سارے احکام توڑتا ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ یعنی جہنم۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جہنم سے ڈرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کے اندر پازیٹیو وہ رہے، انرجیز رہیں، مثبت سوچ رہے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن دین کا ایک بہت اہم حصہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، دوزخ کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے نا کہ مسلمانوں کا مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہنم سے ڈرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ جنت کی لالچ جو ہے وہ آدمی کو گناہ سے نہیں بچا پاتی، لیکن دوزخ کا خوف اس کو بچا لیتا ہے، تو اس لیے دوزخ کا خوف بھی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے حرص سے روکنے والی کیا مصروفیات ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ سب نوٹ کر کے بھیجیں کہ مجھے آخرت کی حرص سے روکنے والی کیا چیزیں ہیں، یعنی آخرت میں ایکسل کرنا جو ہے نا، اس کے خیال سے مجھے روکنے والی کیا چیزیں ہیں۔ تو ہمارے پاس 2 تحریریں آئی تھیں، ایک ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کی تھی، ایک ہم اس ہفتے کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے ہماری ڈسکشن جو تھی وہ ہم مختصر لے کے چلتے ہیں کہ اس میں ہم نے اہم باتیں کیا دیکھی۔ اس میں ایک اہم بات یہ دیکھی کہ دنیا کو خواہش کے درجے میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش یہاں پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہاں کے ریسورسز اتنے ہیں ہی نہیں کہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو خواہش جو ہے اس میں ضرورت میں کیا فرق ہے؟ ضرورت ہوتی ہے نیسیسٹی، کہ اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، اتنی خوراک ہم کو ملنا کہ ہماری صحت قائم رہے، یہ ضرورت ہے، ٹھیک؟ خواہش کیا ہے؟ کہ ہم روسٹ کھائیں، ہم بریانی کھائیں، ہم کوفتے کھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ خواہش ہے۔ ہم پزے کھائیں، برگرز کھائیں، سب وے کھائیں، یہ خواہش ہے، ٹھیک ہے؟
اب اگر ہم اس خواہش کے اندر جائیں گے تو دین سے غافل ہو جائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی پزا بھجوا دیں، کوئی برگر بھجوا دیں، کسی نے ہمارا اکرام کیا، کہیں سے آ گیا، یا ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ہم بھوکے تھے، ہم رستے میں جا رہے تھے اور سامنے جو دکان تھی وہ کسی اچھے برگر والے کی تھی، ہم نے وہاں سے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کے خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن اس نعمت کے اندر غرق ہو کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نفس کی وجہ سے ہے. تو خواہش تو رکھیں آخرت کے لیے. یہ مشکل کانسیپٹ ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں ضرورتیں پوری کرنے کی حد تک تو کوشش کرنی ہے اور توجہ پوری لگانی ہے اس پہ کہ ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ بھی دین بن جاتا ہے. کیونکہ جب ہم ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے جسم کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور وہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہ ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان پہ ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم خواہش کے اوپر چلے جاتے ہیں نا کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، تو بہت اہم بات ہے، غور سے سننا ہے. ملنا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، اور وہ مل کے رہنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو جب ہم خواہش کرتے ہیں تو ہم زیادہ زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کو جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ مل جاتا ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں اپنی کوشش سے ہم نے لیا ہے. لیکن اس ساری کوشش میں ہم آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس پرٹیکولر چیز کی محبت میں ہمارا دل اڑا رہتا ہے. اگر ہم یہ خواہش نہ کریں تو کیا وہ چیز نہیں ملے گی ہم کو جو ہماری قسمت میں لکھی ہے؟ ہمیں وہ چیز مل جائے گی جو ہماری قسمت میں لکھی ہے. اور نمبر 2، ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ پھر ہمارا یہ خیال نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو حاصل کیا، پھر ہمارا یہ خیال نہیں ہوگا، پھر ہمارا خیال یہ ہوگا کہ یہ میرے رب نے اپنے انعام کے طور پہ، اپنی محبت کی نشانی کے طور پہ مجھے ضرورت سے زیادہ عنایت فرمایا. تو یہ میرے رب کی محبت کی نشانی ہے کہ میرے رب مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے میری ضرورت سے بھی زیادہ دے دیا. اب میں اس کو بڑے مزے سے کھاؤں گا کیونکہ میرے رب کا دیا ہوا ہے. تو اب اس کی زبان کی لذت نہیں ہے خالی، اس کے اندر ایک روحانی لذت ہے، اس کے اندر ایک رب سے تعلق کی لذت ہے. اس کی وجہ سے آپ اس نعمت سے محبت کر رہے ہیں. تو ملا آپ کو وہی، ملا ہمیں وہی جو ہماری قسمت میں لکھا تھا، لیکن اس نیت کے فرق سے اس کا رتبہ ہی بدل گیا، اس کی لذت ہی بدل گئی. وہ جنت کا سامان بن گیا، اور اس کی لذت دنیا میں بھی مل گئی ہم کو. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرما دیں. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی دنیا کی ضرورت کہہ دیا اور کہا کہ دنیا میں خواہش ہی نہ کرو، صرف آخرت کی خواہش کرو. تو یہ کیا بات ہوئی نا؟ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. دنیا میں تو وہ سب کچھ ملنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے کچھ نہیں ملنا چاہیے جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا. صرف نیت درست کرنی ہے، صرف دل کو موڑ لینا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف. وہ نا بھلیا دل دا کی سمجھانا، اتھوں پٹنا اتھے لانا. دنیا کی محبت سے ہٹا کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال دیں. اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ بھلیا رب دا کی ہے پانا. رب کو پانا کیا ہے؟ کہ دل کو دنیا سے ہٹا کے رب کی طرف لگا دو، یہ رب کا پانا ہے. دوسری اہم بات کیا تھی؟ کہ دنیاوی کاموں کو دین نہ سمجھنا. یعنی ہمیں لکھا تھا کہ جی دنیاوی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے میں دین کے حرص نہیں کر پاتی. تو دنیاوی کاموں میں مصروفیت دین کی حرص سے نہیں روکتی، کیونکہ دنیاوی سارے کام جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ متوجہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے بچوں کی خدمت اور ان سے محبت اس لیے کی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور ہمارے پاس ایک امانت ہیں. تو نعمت کی شکر گزاری کیا ہے کہ ان سے خوب محبت کی جائے، کہ ان کو دیکھا جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے. اور امانت کی حفاظت کیا ہے کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے کہ یہ بہترین مسلمان بن جائے. اس کے اوپر وقت لگانا پڑے گا، اس کے اوپر انرجیز لگانی پڑیں گی، کیونکہ جو آپ کے بچے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ہمیں کمپریہنسو سیشن کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ان کے کزنز جو ہیں وہ دنیاوی ماحول کے اندر ہیں. جب وہ آتے ہیں تو بچے نماز سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کمپیوٹر گیمز سے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، وہ فلموں کی باتیں ساتھ لے کے آ رہے ہیں. آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، وہاں پر دنیاوی ذہن کے لوگ موجود ہیں، وہ ان کو دنیا کی طرف کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچے کبھی بھی دین میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. اور جب آپ ایک دو دفعہ سرسری کر کے چھوڑ دیں گے نا، بھائی ہم تو کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں بات کو نا، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے ان کے شوق ہیں. ہم نے تو کافی دفعہ کہا ہے کہ جی یہ دین کی باتیں سنا کرو، نہیں سنتے. ان کو بہلا کے، پھسلا کے، اور بڑے بچوں کو سمجھا کے کہ بیٹا بہت خطرناک وقت ہے، اگر ذرا اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو گئی تو اس وقت ایسے ایسے فتنے ہیں کہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے.
اور ہم تو پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ہم تو اسی لیے پیدا لیعبدون کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے الا لیعرفون، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت. تو عبادت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے نا، تو عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے. تو ہم تو پیدا اس لیے کیے گئے، ہم کس طرف نکل رہے ہیں، فلمیں دیکھیں گے، کرنا ہے وہ کرنا. تو بچوں کے اوپر بڑی کانشیس ایفرٹس کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. اور پھر ہماری بچوں سے محبت بھی دین بن جائے گا، خالی دنیا نہیں رہے گی. تیسری چیز کیا ہے کہ دنیا میں مشغولیت صرف ضرورت کی حد تک رکھی جائے. دین میں مشغولیت صرف ضرورت کی حد تک رکھی جائے تو یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب دین میں مشغولیت حرص کی حد تک رکھنی چاہیے، خواہش کی حد تک رکھنی چاہیے. دنیا میں مشغولیت صرف ضرورت کی حد تک رکھنی چاہیے. تو ہمیں 3 اسٹیپس ہیں یہاں پہ. نمبر 1 کہ خالص دنیاوی تعلقات ضرورت کی حد تک محدود کر دیں. ٹھیک ہے جی، جیسے ملازمت ہے، کاروبار ہے، کوئی اور چیز ہے جو خالص دنیاوی ہے، اس کو ضرورت کی حد تک کر دیں محدود. ضرورت سے زیادہ اس کے اندر انگیج نہ ہو، جو بھی اس کی لیمٹس ہیں. اور لایانی کاموں سے مکمل پرہیز کریں. لایانی کام سوشل میڈیا، تصویریں بنانا اتارنا، دوسروں کی تصویریں دیکھنا، اسٹریکس، ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، سب فضول باتیں ہیں. ان سے بچائیں، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. اپنے بچوں کو اس سے بچائیں، سمجھا کے، بہلا کے، پھسلا کے. ناول پڑھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ضرورت سے زیادہ بولنا، فارغ بیٹھے رہنا، کچھ بھی نہ کرنا، یہ سب لایانی کام ہے، اس سے بھی بچیں. اور دینی ماحول کا اہتمام کریں، دینی صحبت کا اہتمام کریں. ماحول کا انسان کے اوپر ضرور اثر ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دین میں مشغولیت حرص کی حد تک ہو جائے گی، صرف ضرورت کی حد تک نہیں رہے گی. ضرورت کی حد تک دین میں مشغولیت کیا ہوتی ہے کہ فرض عین علم حاصل کرنے کے بعد نماز فرض، نماز واجب اور فرض زکوٰۃ، جو ہمارے فرائض و واجبات ہیں وہاں تک پہنچ کے رک جانا. تو اس میں انشاءاللہ دوزخ سے نجات تو ہو گئی. لیکن یہ وہی بات ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس 3 مرلے کا پلاٹ موجود ہے، اس کے اوپر میں ایک چھوپی ڈال کے رہ لوں گا، خیر ہے، چھت مل گئی مجھ کو نا. ایسا تو کوئی نہیں سوچتا نا. لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا محل بنائیں گے. تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ ترین منازل اور مقامات کے لیے کوشش کرنا یہ جب بھی ممکن ہے جب دین میں مشغولیت ضرورت سے زیادہ ہو، حد سے زیادہ ہو، حرص کی حد تک ہو. ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم دوزخ کے خوف زیادہ ہے ہمارے اوپر، جنت کی لالچ نہیں ہے، یا جنت کی لالچ ہے ہمارے اوپر لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات کا شوق نہیں ہے، اور یہ کہ اتنی محبت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ بھول جائیں. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر دوزخ کا خوف بھی موجود ہے تو قرآن شریف میں دوزخ کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ابدیت کی نشانی ہے، ابدیت کی نشانی ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. یہ ہمت بندھانے کے لیے ہے کہ یہ سب کچھ ہماری بندگی کے مختلف اظہار ہیں کہ کبھی دوزخ کے خوف سے ہم کسی کام کو، برے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کام کو کر لیتے ہیں، کبھی جنت کی لالچ میں کر لیتے ہیں، کبھی اللہ کے قرب کے لیے کر لیتے ہیں، اور کبھی اللہ کی محبت کے لیے کر لیتے ہیں. تو جس کے لیے جتنی محنت ہے اس نے اتنی محنت کر لی تو وہ ان مقامات میں اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا. لیکن کسی کو بھی کم نہ سمجھیں، بس چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین. اپنی نقصان دہ عادتوں سے غافل نہ رہیں، یعنی جو وقت پر بات کرنے والی عادتیں ہیں جو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹا دیتی ہیں. یہ بات ہو چکی ہے، فضول گپ شپ، غیبت، فلمیں، سوشل میڈیا، ناول، یہ سب ہمیں آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں. اور یہ وہ دور نہیں جس میں ذرا سی غفلت بھی افورڈ کی جا سکے، کیونکہ جہاں غفلت ہوتی ہے وہاں شیطان ایک بہت بڑا حملہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو اس سے بچائیں اور خود بھی بچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں. ان سب چیزوں میں مشغولیت کے بعد دیر تک آدمی کا ذہن ان میں الجھا رہتا ہے. کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، کسی سے کوئی گپ شپ لگاتے ہوئے غیبت کر لی، تو ذہن وہی الجھا رہتا ہے کافی دیر تک. تو صرف وہ ٹائم نہیں ضائع ہوتا ہے اس میں، اس کے بعد کے بھی کئی گھنٹے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو کیسے یاد رکھیں گے. ایک چیز ہے کہ سستی، جو پچھلی دفعہ بات ہوئی، سستی کی وجہ سے ہمارے کام جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے. تو صحت مند ہونے کے باوجود سستی جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کام میں دلچسپی نہیں ہے. تو جب آدمی کا دین کی طرف کچھ دل لگ جائے نا تو دنیا کے کچھ کاموں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. ہر کام سے تو نہیں، کچھ کاموں سے. تو کئی دفعہ ان کاموں میں اس کو سستی، ضروری کاموں میں اس کو سستی ہونے لگتی ہے.
اور دین کے کام پہ تو شیطان روکتا ہے. تو پھر دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں سستی آ جاتی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ضروری کام ہیں ان کو دین سمجھ کے کریں، غیر ضروری نہ سمجھیں. بہن بھائیوں سے ملنا ہے، والدین کے پاس جانا ہے ملنے کے لیے، تو یہ صرف دنیاوی کام نہیں ہے. بہن بھائیوں کے پاس جائیں گے تو کچھ ان کے لیے دینی تحفہ بھی لے کے جائیں گے، کہ ان کو تین چار اچھی باتیں بھی بتائیں گے، کہ ان کو تین چار بری باتوں سے روکیں گے بھی نا. دنیاوی سمجھ کے اس کو روک نہ جائیں، بلکہ دینی سمجھ کے ساتھ اس کو کرتے رہیں، تو پھر اس میں چستی رہے گی. اور خالص دینی کام جو ہیں ان میں سستی دور کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ اصلاحی ذکر کیا جائے اور صالحین کی صحبت لی جائے ساتھ میں، تو پھر تبدیلی آتی ہے. ورنہ پھر آدمی زور لگاتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں ایکسل کرنا ہے، اس میں ایکسلنس حاصل کرنی ہے، اس میں بہت آگے نکلنا ہے، تو اصلاحی ذکر اور صحبت صادقین، صحبت صالحین یہ ضروری ہے. اب ہم مختصراً، کیونکہ باقی بڑی باتیں تو ہو چکی ہیں، جو ایک اور ہمارے پاس تحریر آئی تھی، ہم ان بہن کی تحریر کا تجزیہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے کون کون سے کام، یہ وہ کام ہیں جو ان کو ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے حرص سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم نے کیٹیگرائز کر دیا. سب سے پہلے نقصان پہنچانے والے لایانی کام، وہ کام جن کا کوئی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، لایانی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو لایانی کاموں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو خوبصورت بنا لیا. ٹھیک ہے، کم و بیش یہ مفہوم ہے. تو سوشل میڈیا ہے، فون پر گفتگو ہے جس میں کبھی غیبت و چغلی بھی ہو جاتی ہے، اور زیادہ نیند ہے، زیادہ نیند جو ہے نا غیر ضرورت سے زیادہ، یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حرص سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کنسیپچول ہے کہ اپنے حساب کتاب سے ہمیں غفلت ہے. ہمیں اپنی زندگی کی جو مہلت دی گئی ہے نا، اس کی قیمت کا احساس نہیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں کے اندر اتنے منٹ ہیں، اتنے سیکنڈ ہیں. سبحان اللہ کہنے میں 1 یا 1.5 سیکنڈ لگتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے ہمیں آخرت کی بڑی عظیم نعمتیں ملتی ہیں. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا حدیث کے مطابق اس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب سے افضل ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا. تو ہمارا 1 سیکنڈ کتنا قیمتی ہو گیا. اس سیکنڈ کو ہم اگر سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیں، فضول گپ شپ میں ضائع کر دیں، سونے میں ضائع کر دیں، تو زندگی کی قیمت سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. اور زندگی کی قیمت جبھی معلوم ہوگی جب دینی ماحول اپنائیں گے. جب دینی ماحول اپنائیں گے تو دینی ماحول کی کوشش کریں. یہ الحمدللہ ہمارا سیشن چلتا ہے ہفتے کو، تو اس میں 1 گھنٹہ گزارنا بھاری نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا کوشش کر کے اپنے پر بوجھ برداشت کر کے اسی طرح اپنے آس پاس ان باتوں کو پہنچا کے دینی ماحول کی کوشش کریں، اہل اللہ سے جڑیں. ضروری دنیاوی کام، یعنی وہ کام جو کرنا ضرورت ہے. وہ کہتی مجھے بھی وہ بھی دین کے حرص سے روکتے ہوئے لگتے ہیں. کاروباری مصروفیات، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مشغولیت، خاوند سے متعلق کام، گھر کی بہت زیادہ صفائی ستھرائی، یہ سارے کام بہت اچھے ہیں. یہ سارے کام بہت اچھے ہیں اور یہ دین کے حرص سے نہیں روکتے. یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ جب بھی ان کاموں کو کرتی ہوں گی آپ کے ذہن میں یقیناً یہ ہوتا ہوگا کہ ان کاموں سے میں اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر رہی ہوں. جیسے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مشغولیت ہونی چاہیے. ہمیں تو آج کل شکایت ہی یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے جی، تو بچے جتنا ٹائم مانگیں ان کو ٹائم دیں. وہ سارا ٹائم عبادت میں آ جائے گا جب آپ ان کی تربیت میں وہ ٹائم لگا رہے ہوں گے. ان کی باتیں سنیں گے اور ساری دل کی باتیں آپ سے کریں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. پھر پیار محبت سے طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی غلطیوں کو دور کرنا، نیکیوں کی ترغیب دینا، اللہ تعالیٰ سے جڑوانا ان کو، یہ سب ہم نے تو کرنا ہے والدین نے. تو یہ کیسے دین سے دور کرنے والا ہو گیا؟ دین کی حرص صرف نماز روزہ نہیں ہے. دین ایک بڑا کمپریہنسو چیز ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو آپ نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں، لیکن بچوں کے ساتھ اور خاوند کے ساتھ، اور خاوند جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہترین ٹائم گزاریں اور اللہ کی رضا کے لیے گزاریں. اس میں بہترین باتیں کریں. گھر کی صفائی ستھرائی بھی، اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. ٹھیک ہے، گھر کی صفائی ستھرائی سے آدمی کا ذہن بھی صاف ستھرا رہتا ہے. پھر آدمی کا ذوق بڑھ جاتا ہے. ذوق اچھا ہوتا ہے تو بری باتوں میں نہیں پڑتا. ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. اور کاروباری مصروفیات اگر جائز حد تک ہیں، ضرورت کی حد تک ہیں تو ٹھیک ہے. اگر غیر ضروری ہو گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، تو دیکھیں بہت زیادہ کاروباری مصروفیات جو ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کی جا سکتی ہے. ایک صورت ہے کہ جو پیسے ملیں گے اس میں سے اتنا میں صدقہ بھی کر دوں گا، خیرات بھی کر دوں گا، لوگوں کی مدد کروں گا یا کروں گی، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ضرورت سے زیادہ کاروباری مصروفیات یہ اپنا اپنا شرح صدر ہے. دیکھ لیں کہ کیا ضرورت ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کاروباری مصروفیات میں رہا جا سکتا ہے وہ سب دین ہے انشاءاللہ.
تو اس میں یہ جو ان کی سمجھ تھی کہ یہ کام مجھے روک رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو دنیا سے الگ سمجھ رہی ہیں یہ، اور دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے ان کے خیال میں یہ غافل ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ جس طرح یہ لکھ رہی ہیں اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خیال سے، تو وہ اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھتی ہوں گی انشاءاللہ، کہ میں جو بچوں سے بات کر رہی ہوں، محبت کر رہی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور امانت ہے میرے پاس یہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور امانت کو خوش کر رہی ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں، تو یہ بڑا اچھا وہ ہے۔ دنیا میں رغبت کی وجہ سے غیر ضروری اور نقصان دہ انہماک، یہاں یہ باتیں ہیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں غیر ضروری انہماک، انہوں نے خود ہی لکھ دیا غیر ضروری اس کو، زیادہ پیسے کمانے کی حرص اور بہت زیادہ میل جول، یہ باتیں سب ڈسکس ہو چکی ہیں کہ دیکھیں دل میں ایک دفعہ اللہ کو بسا لیں، یہ چیزیں آٹومیٹیکلی آؤٹ ہو جاتی ہیں، جہاں پہ آپ بلب آن کرتے ہیں وہاں سے اندھیرا خود بخود نکل جاتا ہے، نکالنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محبت کی پڑیا کھا لو، ٹھیک ہے، پڑیا سمجھتے ہیں نا، وہ کاغذ کے اندر لپیٹ کے چورن شورن ڈال کے دیا کرتے تھے، تو پڑیا کہتے تھے اس کو، اب تو شاید ورڈ چینج ہو گیا، تو ایک محبت کی چٹکی ایک پڑیا کھا لو۔ پوچھا محبت کہاں کی پڑیا کہاں سے ملے گی؟ ان کا جی محبت کی دکانوں سے ملے گی، اور وہ محبت کی دکانیں کون سی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جنہوں نے اس محبت کو مشقت کر کے محنت کر کے دنیا کے سے بے رغبتی کر کے حاصل کر لیا ہے، ان لوگوں سے تعلق کے بغیر اس کے اوپر چلنا انتہائی مشکل ہے، اور ان لوگوں کے تعلق کے ساتھ اس کے اوپر چلنا انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، تو مشکل سے یہ کام کرنا یا آسانی سے کرنا یہ ہمارا فیصلہ ہے، کرنا تو ہے یہ کام، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین کے ساتھ کر دیں، اپنے محبوبین کے ہمیں محبت نصیب فرما دیں، اور ان کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ تو یہ بات ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں جن پہ مجھے اختیار نہیں ہے، صحت کی کمی ہے، یہ جادو اور سحر کی وجہ سے اعمال کی ہمت نہیں ہو پاتی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، یا پر خیال ہے کہ یہ دور کرتی ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، کس طرح کہ جب آپ بیمار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا کہ یا اللہ تکلیف ہو رہی ہے، مطلب مجھے پریشانی ہو رہی ہے یا اللہ، دیکھیں میں رمضان کے اندر اتنا پڑھ لیا کرتا تھا یا پڑھ لیا کرتی تھی، اس دفعہ رمضان میں بیماری آ گئی میرے اوپر تو میں نہیں کر پا رہا، یا اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے، تو دعا تو خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور دعا تو ایسی عبادت ہے جس میں آدمی کو خود بخود انہماک ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، دور کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ غالباً آپ نے یہ سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے، صحت نہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتی یا پڑھ سکتا، تو اگر اس بیماری کی وجہ سے یہ غم لاحق ہے نا کہ میں زیادہ کام نہیں کر پا رہا، تو یہ غم اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے، دین کی حرص میں شامل ہے یہ غم، تو ہر چیز کو کیپٹلائز کر لیں، یہ مینجمنٹ کا ایک اصول ہے نا کہ اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو بھی چیلنجز سمجھ کے ان کے اوپر بھی کیپٹلائز کر لیں، ان کا بھی فائدہ اٹھا لیں، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں، رحمت کے سمندر بہہ رہے ہیں، بس نیت بدلنی ہے، نیت بدلنی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ بے اندازہ رحمتوں کے سمندر کے حصول کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے گروپ ممبرز والوں کو یہ چیزیں نصیب فرما دیں، اور ہمارے جتنے متعلقین ہیں اور جتنے مسلمان ہیں، حتیٰ کہ جتنے مسلمان دعوت دیتے ہیں کفار کو، وہ سارے کفار بھی جن تک اللہ تعالیٰ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پہنچاتے ہیں، ان سب تک بھی یہ باتیں پہنچ جائیں، اور ان سب کے اندر بھی تبدیلی آ جائے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے بن جائیں، کہ ان کی امت بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، بہت بہت زیادہ ہو جائے، اللہم آمین۔ آج بات کی گئی نا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، تو اگر ہم صرف نیت ہی کر لیں نا یہ بات کہ جی ہم انشاءاللہ اپنے ایک چھوٹے سے جملے کو ضرور پہنچا دیں گے آگے، جس سے شاید ایک سیکنڈ کے لیے کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جائے، تو اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس کا آج ہماری وجہ سے دل لگ گیا، تو انشاءاللہ اس لمحے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے کسی اور سے ملوا دیں گے جو ہم سے زیادہ بہتر ہوگا، اس کو زیادہ دین کی طرف لے آئے گا، تو اس میں بھی ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ تو نیت یہ ہو کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، لیکن اس میں اپنی اصلاح نہیں بھولنی، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کرنا کہ لوگوں کی اس میں لگ گئے اور اپنا سب کچھ ضائع کر دیا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو اس کے لیے علاج یہ تجویز فرمایا تھا، اور باتیں ہم یہ کر چکے ہیں کہ دنیا کے سارے کاموں کو آخرت سے جوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے ہر کام میں آخرت کی نیت کر لی جائے، ضروری کام دنیا کے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ دنیا کو ہم ضرورت کی حد تک رکھیں اور آخرت کی ہم
حرص پیدا کر لیں. یہ تفصیل سے ہوگی بات. نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، مشائخ کی صحبت رکھیں، اور غیر ضروری چیزوں سے، ناول فلموں سے پرہیز کر کے ہم اسلامی لٹریچر پڑھیں، ان کی کہانیاں پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سب کچھ جب ممکن ہے جب ہماری فکر ہو جائے کہ ہم قلب، عقل اور نفس کی اصلاح کریں گے. یہ سب کچھ خود بخود درست ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ میں یہ فکر نصیب فرما دیں کہ میرے دل سے غیر اللہ کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کی حرص نکل جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. میری عقل میں دنیا کی ساری چیزیں نہ ہوں کہ جی جہاز کیسے بنتا ہے، فلاں کیسے فلاں کیسے. اس میں آخرت کے وحی کے علوم بھی اتنے تو کم سے کم ہوں جو مجھے 24 گھنٹے کی زندگی دین پر چلنے کے قابل بنا دیں. اور میرے نفس سے صرف نفسانی خواہشات نہ رہیں، وہ نکل جائیں اور میرا نفس اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے. یہ ان کی اصلاح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.